تابوت سکینہ کہاں ہے اور کیا ہے ایسا تابوت سکینہ میں کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے پوری دنیا کے انسان پاگل ہیں؟ کیا واقعی تابوت سکینہ اسرائیل کے ہاتھ لگ چکا ہے؟ آئیے آج ان تمام حقائق سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ اگر آپ لوگ اس طرح کی اسلامک ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ آئیے اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ تاریخ کے تناظر میں دیکھا جائے تو ہر دور میں مسلمان، عیسائی اور یہودی ایک دوسرے کے خلاف رہے ہیں، مگر ایک نقطہ جس پر تینوں مذاہب متفق ہے وہ ہے تابوت سکینہ۔ یہ ایک ایسا معجزاتی اور کرامتی تابوت ہے کہ جس کے وجود کا اعلان خود خداوند کریم اپنے کلام سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 248 میں فرما رہا ہے اور اسے مومنوں کے دل کا سکون قرار دے رہا ہے، اور آدم سے خاتم تک تمام انبیاء کے میراث رہنے کے سبب اس میں تمام انبیاء کے تبرکات موجود ہیں، جس کی وجہ سے اس کی عزت اور عظمت اور بھی زیادہ ہے۔ اس تابوت کو رکھنے کے لیے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی گئی تھی، جو نہ صرف عیسائی اور یہودی بلکہ مسلمانوں میں بھی مقدس مانی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل کے لیے اس کی اہمیت اور بھی کچھ زیادہ ہے، کیونکہ یہ تابوت ان کی عزت، فتح اور کامرانی کی علامت تھا۔ اس لیے آج بھی بہت سارے ماہر آثار قدیمہ اور خصوصاً یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے ماہر اس کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں، تاکہ اس کو ڈھونڈ کر وہ اپنی اس روحانیت کو واپس پا سکیں جو کبھی ان کو عطا کی گئی تھی۔ آج دور حاضر میں پوری دنیا کے مختلف ممالک اس کو ڈھونڈنے، ملنے اور اپنے پاس ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جبکہ حدیث کے مطابق یہ ترکی کے کسی غار میں موجود ہے اور امام مہدی علیہ السلام آ کر اسے نکالیں گے اور دنیا میں 400 انصاف کا بول بالا ہوگا۔ بائبل کے مطابق اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جسد مبارک ہے، اور بائبل ہی کے بعض روایات میں اس میں روح اور ہڈیاں تھے، اور اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ اس تابوت کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اور انہیں ان کے نبی نے کہا کہ اس تالوت کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس صندوق یعنی ایک تابوت آئے گا، اس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینت یعنی ایک تسلی ہے، اور آل موسیٰ اور آل ہارون نے جو کچھ چھوڑا تھا اس میں سے باقی چیزیں ہیں، اسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، بے شک اس میں تمہارے لیے یقیناً ایک نشانی ہے اگر تم مومن ہو۔ اس آیت مبارکہ سے یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ صندوق اللہ تعالیٰ کی طرف سے طالوت کی بادشاہت مقرر ہونے کی نشانی تھی، اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی پاک اشیاء تھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں شمشاد نامی درخت کی مضبوط لکڑی سے بنا ہوا اور سونے کا کام کیا ہوا 3 گز لمبا اور 2 گز چوڑا ایک انوکھا صندوق عطا فرمایا، جو کہ منتقل ہوتا ہوا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب صندوق ملا تو اس میں تمام انبیاء کرام اور ان کے مکانات کی تصویریں تھیں۔ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو یہ صندوق ملا تو آپ اس میں اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ اس کے علاوہ صندوق میں تورات شریف کی تختیاں کے ٹکڑے اور ان کی لاٹھی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لباس اور حضرت ہارون علیہ السلام کا عمامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، اور بنی اسرائیل پر نازل ہونے والے وہ برتن بھی تھے جس میں آسمان سے من و سلوہ اترا کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگ میں اس صندوق کو آگے رکھتے تھے، اس سے بنی اسرائیل کو سکون نصیب ہوتا تھا۔ بنی اسرائیل کو جب کوئی مشکل پیش آتی تو وہ اس صندوق کو سامنے رکھ کے دعا کرتے، دشمنوں کے مقابلے میں اس کی برکت سے فتح پاتے۔ جب آپس میں اختلافات ہوتا تو صندوق سے فیصلہ کرواتے۔ صندوق سے ایک آواز آتی تھی، بلائیں اور آفتیں صندوق کی برکت سے ٹل جاتی تھیں۔ اسرائیل تابوت سکینہ کو اپنے قبلے کی طرح بھی استعمال کرتے تھے۔ تاریخ کی کتابوں کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے تابوت سکینہ کے تحفظ کے لیے ایک مضبوط عمارت تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ عمارت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں مکمل ہوئی اور اسے ہیکل سلیمانی کا نام دیا گیا۔
جب بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ نافرمانی کرنے لگے تو ان پر ایک عذاب ہوا کہ قوم عمالقہ کے بہت بڑے لشکر نے حملہ کر کے ان کی بستیوں کو تباہ کر ڈالا اور یہ انوکھا صندوق بھی اپنے ساتھ اٹھا لے گئے۔ اس کے بعد قوم عمالقہ نے صندوق کو گندگی کے ڈھیر میں رکھ دیا اور اس کی بے ادبی کی، جس کے نتیجے میں وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہو گئے اور ان کی 5 بستیاں ہلاک ہو گئیں۔ انہیں یقین ہو گیا کہ یہ سب کچھ مقدس صندوق کی بے ادبی کا نتیجہ ہے، چنانچہ انہوں نے صندوق ایک بیل گاڑی پر رکھ کر بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف چڑھا دیا، اور یہ صندوق ٹھیک اس وقت حضرت شمشیل علیہ السلام کے پاس پہنچا جب انہوں نے طالوت علیہ السلام کو بادشاہ بنا دیا تھا، اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہت کو تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھی، اور یہی شرط ٹھہری تھی کہ مقدس صندوق آ جائے تو ہم طالوت علیہ السلام کی بادشاہی تسلیم کر لیں گے۔ چنانچہ صندوق آ گیا اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی پر رضامند ہو گئے۔ دراصل بنی اسرائیل جس کا نظام یوں چلتا تھا کہ ہمیشہ ان لوگوں میں ایک بادشاہ ہوتا تھا جو کہ ملکی نظام چلاتا، اور ایک نبی ہوتا تھا جو نظام شریعت اور دینی امور کی ہدایت اور رہنمائی کرتا تھا، اور یوں ہی دستور چلا آ رہا تھا کہ بادشاہی یہودا بن یعقوب کے خاندان میں رہتی تھی اور نبوت لاوی بن یعقوب کے خاندان کا امتیاز تھا۔ حضرت شمیل علیہ السلام جب نبوت سے سرفراز مقرر ہوئے تو ان کے زمانے میں کوئی بادشاہ نہیں تھا، تو بنی اسرائیل نے آپ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا لیجئے۔ چنانچہ حضرت شمیل علیہ السلام نے بارگاہ الہی کا رخ کیا اور قوم کی خواہش کو اس کے حضور پیش کیا، تو وہی ہوئی کہ میں نے طالوت کو ان کی سربراہی کے لیے منتخب کیا ہے۔ طالوت ایک بلند قد و قامت اور خوبصورت مرد تھا۔ وہ مضبوط اور قوی اعصاب کے مالک تھا، روحانی طور پر بھی بہت دانشمند اور صاحب تدبیر بھی تھا۔ بعض لوگ ان کے نام طالوت کو ان کے طولانی قد کے سبب قرار دیتے تھے۔ ان تمام صفات کے باوجود وہ مشہور نہیں تھا، ایک گمنام قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور مالی طور پر ایک زرعی پیش شخص تھے۔ بنی اسرائیل کے نزدیک حسب و نسب اور سوراث کے حوالے سے کئی خصوصیات فرمان روا کے لیے ضروری تھی، یعنی کہ بادشاہ ہونے کے لیے جائیداد اور زمینیں اور وراثت کا ہونا ضروری تھا، لیکن ان میں سے کوئی بھی چیز طالوت میں دکھائی نہیں دیتی تھی، اور ان کے انتخاب پر وہ بہت ہی حیران اور پریشان تھے، کیونکہ ان کے عقیدے کے برخلاف وہ نہ تو لاوی کے خاندان میں سے تھے جن کے خاندان میں نبی ہوتے تھے، اور نہ یوسف اور یہودا کے خاندان سے جو حکمرانی کرتے تھے، بلکہ وہ بنیامین کے گمنام خاندان سے تھے، اور مالی طور پر بھی اتنا خوشحال نہیں تھے۔ بنی اسرائیل نے اعتراض کیا کہ ہم ان سے زیادہ حقدار ہیں۔ حضرت شمیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ خدا نے اسے تم پر حکمرانی کی خاطر اس کے لیے چنا ہے، دانائی اور مردان اور علم سے مالا مال ہے، اور جسمانی طاقت کے لحاظ سے قوی اور صاحب قدرت ہے۔ اسی طرح قرآن نے قیامت کے لیے پیش کردہ ان شرائط کی نفی کر دی ہے، کیونکہ ان کی پیش کردہ دونوں شرائط میں سے کوئی بھی حقیقت اور امتیاز اور خصوصیات نہیں کہلائی جا سکتی تھی۔ آباء و اجداد کی شخصیت اور دولت اور وراثت دونوں کوئی خاص طور پر امتیازی حیثیت نہیں رکھتی، لیکن علم و دانش اور جسمانی طاقت اور ذات میں خود امتیازی اور خصوصیات بہت اعلیٰ مقام رکھتی ہیں۔ پھر بھی بنی اسرائیل نے کسی خدائی کی علامت یا نشانی کا مطالبہ کیا کہ حضرت شمیل علیہ السلام نے انہیں صندوق دوبارہ ملنے کی نشانی دی، جو ان کے لیے سکون اور اطمینان کا باعث تھا۔ یہ وہی وقت تھا جب قوم عمالقہ نے پریشان ہو کر تابوت کو بیل پر سوار کروا کر اپنے شہر سے نکال دیا تھا، اور فرشتے اسے بنی اسرائیل تک لے آئے تھے۔ تینوں مذاہب کا ہیکل تابوت کو اہم سمجھنے کا نظریہ ان چیزوں سے واضح ہوتا ہے کہ یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ تابوت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ ظاہر ہونے پر ان کے پاس آ جائے گا۔ اس کی وہ ہزاروں سال سے تلاش میں ہیں، اور پھر ساری دنیا پر ان کی حکمرانی ہوگی۔ اور عیسائی یہ کہتے ہیں کہ یہ تابوت قیامت اور ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جڑا ہے، اور یہ سب یروشلم میں ہوگا۔ اور مسلمانوں کا یہ ایمان ہے کہ یہ قبلہ اول ہے، اور تابوت لے کر امام مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے، اور تمام مذاہب کے اخلاص درست کر کے اسلام کا بول بالا کریں گے۔
ہیکل سلیمانی کے اندر ایک اور کمرہ نما عمارت بھی تعمیر کر دی گئی تھی جسے قدس کا نام دیا گیا تھا، جہاں ایک پردے کے پیچھے محراب تھی جس میں تابوت سکینہ رکھا گیا تھا۔ بنی اسرائیل کے مذہبی رہنماؤں میں یہ رواج تھا کہ وہ ہر سال ایک مقررہ تاریخ میں اپنی باری پر تنہا قدس میں پردے کے پیچھے چلے جاتے اور اس محراب میں داخل ہو کر تابوت سکینہ اور اس میں موجودہ چیزوں کی صفائی کرتے تھے اور اس مقدس محراب میں عبادتیں اور دعائیں کرتے تھے۔ یہی وہ محراب ہے جہاں حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں نیک فرزند دیا، وہ بھی بڑھاپے کی حالت میں خوشخبری سنائی۔ بنی اسرائیل کے لیے یہ قبلے کے طور پر مقرر کر دیا گیا تھا۔ یہ مسلمانوں کا بھی قبلہ اول رہا ہے۔ تابوت سکینہ نہ صرف یہودی مذہب میں بہت اہمیت کا حامل ہے اور اسے انتہائی مقدس سمجھا جاتا ہے، بلکہ عیسائیوں میں بھی یہ اہمیت کا حامل ہے اور اس کا ذکر ان کی کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ یہودی اور عیسائیوں کے نظریے کے مطابق تابوت سکینہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے کہنے پر بنایا تھا اور اس میں وہ پتھر کی لوحیں لا کر رکھ دی گئی تھیں جو ان کو خدا نے کوہ سینا پر دی تھی اور جن میں یہودی مذہب کی تعلیمات بیان کر دی گئی تھیں۔ یہ بہت مقدس تابوت شمار کیا جاتا تھا اور ہمیشہ مذہبی رہنما اس کو اٹھایا کرتے تھے اور اس کی حفاظت کے لیے فوج کا ایک دستہ بھی ہمیشہ ساتھ رہتا تھا۔ جب بنی اسرائیل کی بدعمالیاں پھر سے بہت زیادہ بڑھ گئیں تو ان پر خدا کی طرف سے یہ عذاب آیا کہ بخت نصر، ایک کافر بادشاہ نے جو بہت بڑی فوج کے ساتھ بیت المقدس پر حملہ کیا اور شہر کے 1,00,000 باشندوں کو قتل کر دیا۔ 1,00,000 کو ملک شام میں ادھر سے ادھر بکھیر کر رکھ دیا اور 1,00,000 کو گرفتار کر غلام بنا لیا۔ اس کے بعد اس کافر بادشاہ نے پورے شہر بیت المقدس کو توڑ پھوڑ کر مسمار کر دیا اور بالکل ویران بنا ڈالا۔ قوم عمالقہ کا ایک لڑکا ان کے بت نصر کے پاس لاوارث پڑا ہوا تھا، چنانچہ اس کے باپ کا نام کسی کو معلوم نہیں تھا، اس لیے لوگوں نے اس کا نام بخت نصر رکھ دیا، یعنی مصر کا بیٹا۔ خدا کی شان یہ دیکھیں کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر سلطنت بائبل پر گورنر مقرر ہو گیا، پھر یہ خود دنیا کا بہت بڑا بادشاہ ہو گیا۔ بخت نصر کی تباہی کے بعد آج تک اس تابوت کا صحیح سے پتہ نہیں لگایا جا سکا۔ بنی اسرائیل کی اصلیت تو یہ ہے کہ وہ بہت سے نبیوں کے قاتل ہیں، جن میں ان کے اپنے قبیلے کے حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کے قبیلے سے تھے، ان کو بھی قتل کرنا چاہا مگر اللہ نے انہیں بچا لیا اور ان کا کوئی ہم شکل سولی پر چڑھا دیا گیا۔ خالق خدا کو بھی بنی اسرائیل بہت ہی اذیت پہنچاتے رہے ہیں۔ اس کا ذکر قرآن میں ہے کیونکہ یہ تاریخی کتاب نہیں جس کا مطلب محض تاریخ بیان کرنا ہو، بلکہ قرآن کریم کی کتاب اللہ ہے اور کلام اللہ ہے، اور یہ کتاب ہدایت ہے اور اس میں اصل زندگی ہے اور ان پر عمل کرنے کی تاکید کی گئی ہے اور سزا اور جزا کا ذکر کر دیا گیا ہے۔ اور جہاں جہاں خدائے کریم نے بنی نوع انسان اور مسلمانوں کو سمجھانے کی خاطر ضروری سمجھنا چاہا، وہاں پچھلی قوموں کا ذکر کیا ہے، جس میں سب سے زیادہ بنی اسرائیل کا ذکر ہے اور ان کے فتح اور فساد کا ذکر ہے۔ یہ ہر حال میں ناشکرے تھے۔ خدائے کریم نے ان کے لیے آسمانوں سے من و سلوہ جیسی نعمتیں اتاری، یہ اس میں بھی اکتا گئے۔ تاریخ میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل ناشکرے اور شرارتی لوگ ہیں۔ مطلب اور ضرورت پڑنے پر یہ لوگ عیسائیوں کے ساتھ گرجا گھروں میں عبادتیں بھی کرتے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ مسلمان بن کر نماز بھی پڑھ لیں گے اور نیز کسی بھی مذہب کا لباس آسانی سے اوڑھ لیں گے، جب تک اس معاشرے یا اس کی سوسائٹی کو اندر سے کمزور نہ کر ڈالیں اور اس پر غلبہ نہ پالیں۔ خیر، خداوند کریم چاہے تو ایک بے جان لکڑی کے تابوت کو اتنا افضل کر دے کہ اب اپنی خلقت کے لیے باعث عزت، افتخار، کامیابی اور کامرانی بنا دے، رب سے رابطے کا ذریعہ بنا دے، چین اور سکون کا سبب بنا دے، اور پھر جس کو وہ خود سکون کی علامت کہے اس کو بے سکونی کا سبب بنا دے کہ 4000 سال گزرنے کے بعد بھی چین و سکون نہ ملے۔ اس لیے زندگی کا اولین اصول رب کی طرف فرما برداری ہونا چاہیے۔ یہودیوں کا تابوت کی تلاش کا جنون عبادت اور مذہبی عقیدے کے نام پر دھوکہ ہے۔ یہ عبادت سے بڑھ کر کچھ ہے جس کے پیچھے پوری دنیا پر حکمرانی اور اپنی فضیلت ثابت کرنے کا خواب ہے۔ سب سے آخری بات، تابوت موجود ضرور ہے
مگر ہیکل سلیمانی میں نہیں ہے۔ قیامت کے قریب امام مہدی علیہ السلام اس تابوت کو ڈھونڈ نکالیں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگ اس طرح کی اسلامک انفارمیشن اور ہسٹری کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور اسلامک ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور میری حوصلہ افزائی کے لیے میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور ایک پیارا سا کمنٹ کر دیں کہ آپ لوگ کس شہر سے، کس ملک سے میری ویڈیوز کو واچ کر رہے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔